حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کاملین کے سردار و پیشوا ہیں۔ آپ کی یہ غوثیت کبریٰ کا منصب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں آنے کے وقت تک رہے گی۔ آپ غوثیت کبریٰ کے ایک عظیم و جلیل منصب پر فائز ہیں، اور آپ کے بعد حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس منصب کبریٰ پر سرفراز ہوں گے۔ ان کی آمد سے پہلے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہدہ جلیلہ پر سرفراز رہیں گے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی پیشن گوئی اکابر بزرگان دین، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے جو غوث تھے حضرت خواجہ ابوالوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی آپ کی اس عہدہ جلیلہ کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے طالب علمی کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ ابوالوفا محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے غوث تھے اور ان کا مقام بھی بغداد شریف میں ہی تھا، واعظ و نصیحت کی مجلس لگی ہوئی تھی، سجی ہوئی تھی۔ اس مجلس واعظ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لے گئے۔ حضرت ابوالوفا محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ ولایت جب آپ کے اوپر پڑی تو آپ نے اہل مجلس سے فرمایا کہ اس نوجوان کو مجلس سے نکال دو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے لوگوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو آپ کی مجلس سے نکال باہر کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غوث اعظم پھر ان کی مجلس میں آ گئے، ان کی نگاہ پھر پڑی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو مجلس سے نکال دو، محفل سے نکال دو۔ لوگوں نے حسب حکم پھر نکال دیا۔ تیسری دفعہ پھر غوث اعظم آپ کی مجلس واعظ میں آ گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار آپ کے حکم سے نکالا جاتا رہا اور بار بار آپ تشریف لاتے رہے۔ اب کی بار آپ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے قریب لاؤ، میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قریب لائے گئے، اور حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے جو اس نوجوان کو اپنے مجلس سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے کا حکم دیا ہے، کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس نوجوان کو تم لوگوں کے سامنے، پوری مجلس کے سامنے ذلیل و رسوا کروں۔ اسے بار بار اس لیے نکالتا رہا تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے پہچان لو، جان لو، یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ شخص ہے جو میرے بعد غوثیت کبریٰ کے منصب سے سرفراز ہوگا۔ نہ یہی بغداد میں منصب کبریٰ پر سرفراز ہوگا ولایت کے، یہی نوجوان تمہاری رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے گا۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس کا سورج صبح قیامت تک طلوع رہے گا، اس کا سورج چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ اسی لیے میرے دوستو اور بزرگوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کو چاہیے کہ سچے دل سے ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے ساتھ خلوص و محبت اور عقیدت حسنہ رکھنا چاہیے، آپ ان کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے۔